बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स का इतना खौफ है कि अगर किसी के पास बंदूकें हैं तो वो भी घबराया हुआ है। जिनको 40 साल से लाडला बनाया हुआ है वो भी घबराए हुए हैं। अदलिया घबराई हुई है, ब्यूरोक्रेट्स घबराए हुए हैं, सबकी टांगें कांप रही हैं कि ये शख्स वापस आ गया तो इस बदबूदार निज़ाम को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देगा। इस निज़ाम के बेनिफिशरी लीच की तरह चिपके हुए हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं एक शख्स के खिलाफ। लेकिन वो एक शख्स अल्लाह की मदद से इतना ताकतवर हो चुका है कि ये पूरा निज़ाम अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद भी उस एक शख्स को गिराने में नाकाम होता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ऑर्डर करता है कि साइफर केस खुली अदालत में चलाया जाएगा। केस सुनने वाला जज इमरान खान को अदालत में तलब करता है, लेकिन घबराया हुआ निजाम, कपकपाती टांगों के साथ ये निजाम, ये नंगा खड़ा हुआ निजाम तमाम अदालतों का हुक्म मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद कठपुतली जज एक फैसला सुनाता है ताकि कानूनी तकाजा पूरा हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, तब कोई भी ट्रायल इन कैमरा या बंद कमरों के पीछे या खुली अदालत में होगा। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। तो फिर कठपुतली जज ने ये ऑर्डर कर दिया है और इसमें गेम डाली गई है साइफर केस में। मैं आपको बताता हूँ। फैसले में तो बेशक आप लिख दें कि ये ओपन ट्रायल होगा, फैमिली भी जा सकती है, पब्लिक भी जा सकती है, लेकिन यहाँ गेम डाल गई है और वो ये है कि किसी भी सूरत में जो बंद कमरों में जेल के अंदर ट्रायल है वहां पे फोन नहीं लेके जाने दिए जाएंगे, कैमरे नहीं लेके जाने दिए जाएंगे, और ये भी तब कि अगर लोगों को जाने की इजाजत दी जाए। सिक्योरिटी का बहाना बना के आम पब्लिक को जाने भी नहीं दिया जाएगा अंदर। यानी इमरान खान की कोई तस्वीर, कोई वीडियो बाहर ना आ जाए, इमरान खान का कोई बयान बाहर ना आ जाए जो बाद में तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा होगा। उस पे ऐसी मीम्स बनेंगी जो हमें तकलीफ पहुंचाएंगी। नवाज शरीफ को जो हम लेकर आए थे वापस, लेकिन अवाम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान का एक लफ्ज बाहर आ जाता है, एक झलक बाहर आ जाती है, कोई एक अदा कौम को नजर आ जाती है, तो सोशल मीडिया पे कोराम मच जाएगा। और सोशल मीडिया क्यों अहम है कि पाकिस्तान में 15 से 18 करोड़ लोग स्मार्टफोन रखते हैं। स्मार्टफोन रखने वाला हर बंदा किसी ना किसी अंदाज में सोशल मीडिया पे है, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे लाजमी होगा। टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी ऐप्स हैं, जिसको अब एक्स कहते हैं वैसे ट्विटर को। ये सारी ऐप्स हैं, इनमें से कहीं ना कहीं बंदा लाजमी देख लेगा। व्हाट्सएप है, फिर और कुछ ना हो तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में शेयर हो जाती हैं चीजें, लोग स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप का। इमरान खान पूरे पाकिस्तान तक उसका एक जुमला अगर आ गया तो वो फैल जाएगा, और इमरान खान की सारी इलेक्शन कैंपेन इसी से हो जाएगी। इससे बचाने के लिए खुद को ये निज़ाम अपनी बका की जो जंग लड़ रहा है, उसमें इमरान खान को गायब रखना भी बड़ा जरूरी है। क्या आपको पता है कि पिछले 50 साल में ये सबसे लंबा अरसा है जब पब्लिक ने इमरान खान को नहीं देखा। ये 50 साल बाद कुछ ऐसा कर रहे हैं कि शायद इमरान खान को नजरों से हटाएंगे तो अवाम आहिस्ता आहिस्ता इसे भूल जाएगी। निजाम क्योंकि अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इसलिए एक साथ ही बेशुमार हमले कर दिए गए हैं इमरान खान पे। आज ही इद्दत में निकाह के केस में सो कॉल्ड मुफ्ती और ओन चौधरी का बयान रिकॉर्ड हुआ है। मुफ्ती, जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हूबहू वही बातें कर रहा था जो खबर मानिका के बयान में थी, यानी कोऑर्डिनेटेड है सब कुछ। और जो बातें उसको खुद याद नहीं थी वो वकील बता रहा था कि ये बोलें ये बोलें, यानी अपने बयान में भी उसको पता नहीं था, ना उसे सही तरह से पता था कि कहाँ पे निकाह हुआ है, ना उसे पता था कि उसे किसने फोन करके कहा कि आके निकाह पढ़वा दें। जबकि वही मौलवी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इद्दत के मामले में जो औरत कहती है वही मोतबर होता है। अब उसने अपना बयान बदल लिया है और यहां आके वो इस तरह की कार्रवाई डाल रहा है। रात को पंजाब पुलिस की एक बेशरम ऑफिसर वो आके 9 मई के मामलात में इमरान खान को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि 3 महीने पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि ये इसको कॉल करते थे, वो उसको करते थे, और ये सारा कुछ। इनके पास एक भी सबूत नहीं है, लेकिन निजाम क्योंकि अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इकट्ठे सारे हमले इमरान खान पे किए जा रहे हैं। ये खातून जो बैठी मीडिया पे आई थी, इसको कितनी बड़ी गारंटी दी गई होगी, एक पुलिस ऑफिसर है,
پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے خلاف وہ بیانیاں لے رہی ہے، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے خلاف وہ بیانیاں لے رہی ہے۔ ایک ایسی افسر ہے جس کے آگے شاید 20-25 سال کی نوکری پڑی ہے۔ امیجن کریں کتنی پکی اسے گارنٹی دی گئی ہوگی، ورنہ کوئی بھی بیوروکریٹ یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی سرکاری افسر یہ کام نہیں کر سکتا جب انہیں پتا ہو کہ آگے کسی اور کی حکومت آنے والی ہے اور انہی کے خلاف بیانیاں۔ ہمیشہ بیانیے تب بنائے گئے جب ایک کوئی کمزور پڑا ہوا، جب اس کے آنے کا کوئی چانس نہ ہو، جب وہ غیر مقبول ہو، تب بیانیے ضرور بنے ہیں، سرکاری افسروں سے بھی بنے ہیں۔ لیکن جس طرح کا کام اس بار کیا جا رہا ہے، کتنی پکی گارنٹیاں ان کو دی گئی ہیں کہ فکر نہ کریں، اس کو تو ہم آنے نہیں دیں گے۔ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں اور جو رب العالمین ہے اس کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ فرعون بھی یہی کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اور جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں ہی فیصلے کرتا ہوں اور میں ہی رب ہوں، پھر اللہ پاک اس کو دکھاتے ہیں کہ رب کون ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں تحریک انصاف ایک ہفتے میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے۔ عمران خان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو وہ بلا مقابلہ ہی چیئرمین الیکٹ ہو جائیں گے، یعنی ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے وہی، کیونکہ ان کے مقابلے میں بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور جب کوئی مقابلے میں آئے نہیں تو جو پہلے سے چیئرمین ہے وہی چلتا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو اور منصوبہ سازوں کو۔ عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے کہ ان کی اپروول کے بغیر پارٹی میں کوئی بھی شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی عمران خان سے جب تک جیل میں ملاقات کر کے جو شامل ہونا چاہتا ہے پی ٹی آئی میں، اس کا نام عمران خان کو نہیں بتایا جائے گا، اس کا حدود اربع عمران خان کو نہیں بتایا جائے گا، پارٹی میں کسی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے، باقاعدہ لیٹر عمر ایوب نے جاری بھی کر دیا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں اور یہ بڑی اہم چیز ہے، جب بھی انہوں نے کوئی بڑی کارروائی ڈالنی ہوتی ہے یہ اس سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں۔ پہلے کہا $100 ارب آنے والے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے تھے، اب پھر کہہ رہے ہیں جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، 8 فروری کو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، تو اب ایک اور چھوڑ دی گئی ہے کہ $25 ارب کی سرمایہ کاری یو اے ای سے آ رہی ہے، ایم او یو سائن کر دیے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، پہلی تو یہ ہے اور یہی زیادہ لاجیکل ہے کہ اس ملک میں جہاں تباہی پھری ہوئی ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ کسی معاہدے کی کوئی پاسداری ہے، کیا کوئی انویسٹر یہاں پیسہ لگائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ اب اربوں نے، کس نے بڑی زبردست خوبصورت بات کی کہ اب اربوں نے ڈائریکٹ نو کہنے کے بجائے ایم او یو کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایم او یو کر لو، اس کے بعد سٹڈی ہوتی ہے، فیزیبلٹی تیار ہوتی ہے، لٹر پٹر، اس میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں، یعنی جب پیسہ نہیں دینا، سرمایہ کاری نہیں کرنی تو ایم او یو سائن کر دو۔ لیکن جو دوسری چیز ہے کہ اگر یہ پیسہ آنا ہے تو یہ صرف ایک صورت میں آ سکتا ہے، کیونکہ نام یو اے ای کا لیا جا رہا ہے اس لیے بڑا اہم ہے اس پہ بات کرنا۔ ابراہم اکارڈ پہ یو اے ای سائن کر چکا ہے، پاکستان کو صرف ایک صورت میں چندہ ملے گا، اگر وہ ابراہم اکارڈ پہ سائن کرتا ہے اور اس چندے کو سرمایہ کاری کا نام دیا جائے گا، ورنہ کون سا سرمایہ کار ہے جو اس لالس جنگل میں سرمایہ کاری کرے گا؟ ابراہم اکارڈ مینز کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا ایز اٹ از، کوئی شرط نہیں لگائے گا جیسے یو اے ای نے کیا تھا۔ یہ نہیں کہے گا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنا حق ملنا چاہیے، فلسطینیوں کو بھی، یہ نہیں کہے گا، بلکہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کو تسلیم کرے گا بطور اسٹیٹ۔ اگر تو یہ ہو رہا ہے تو پھر میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو پیسہ مل سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ نہیں ہو رہا تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ملک، کوئی سرمایہ کار $20-25 ارب کی سرمایہ کاری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ گیم ڈالی جا رہی ہے، پورا ملک وائبز کے اوپر چلایا جا رہا ہے، سٹاک مارکیٹ کو فیک طریقے سے پمپ کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹر ہیں ان سب کو ڈنڈا دیا گیا ہے، ان کے کسی اپنے کو پکڑ کے ننگا کر کے الٹا لٹکایا ہوا اور کہا گیا ہے پمپ کرو، اس کو لگاؤ پیسہ اس میں، یہ محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ معیشت نیگیٹو جا رہی ہو، ایکسپورٹس تباہ ہوئی کھڑی ہوں، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہو، تو سٹاک مارکیٹ کیسے چل رہی ہے اوپر؟ شرح سود پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، سٹاک مارکیٹ کیسے اوپر جا رہی ہے؟ امیجن کریں نا، کوئی لاجیکل بات بتائیں مجھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پمپ کیا جا رہا ہے فیک طریقے سے۔ 60,000 ٹچ کر گیا ہے پوائنٹس آج، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اوپر نہیں گیا۔ کیا معیشت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ وہ دکھا رہی ہے جو معیشت ہے، تو کیا معیشت اس ٹائم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین جا رہی ہے؟ اگر نہیں تو سٹاک مارکیٹ کیسے سب سے بہترین جا رہی ہے؟
صرف عمران خان کے دور میں اسٹاک مارکیٹ کنیکٹڈ تھی معیشت سے. جب تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہوا اسٹاک مارکیٹ نیچے آ گئی, جیسے جیسے بہتر ہو رہی تھی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی مسلسل, اور ساتھ ساتھ جا رہی تھی معیشت کے. اس طرح کا پمپ نہیں ہوا تھا, ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا. تو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بے وقوف بنا کے یہ پورا نظام جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے یہ الیکشن سے ایک بار پھر بھاگ جائے. کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹر اس دن دھاندلی کے تمام منصوبے ناکام بنا دے گا. اور یہ باقاعدہ ان کے ٹاؤٹ بات کر رہے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے, ووٹ ڈالیں گے, اور ہم عمران خان کو روک نہیں پائیں گے. اور اگر روک نہ پائے تو جتنے بڑے بڑے چند سرکاری افسران نے گناہ کر دیے ہیں, جرائم کر دیے ہیں, جس میں پولیس کے ٹاپ کے لوگ بھی شامل ہیں, ان میں سے تو کوئی نہیں بچے گا. یہ سب تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. ان کو تو عمر قید اور سزائے موت ہو رہی ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. یہ جو آئی جی پنجاب ہے یہ تو ضلع شاہ کا براہ راست قاتل بنتا ہے. یہ تو اس کو تو پھانسی لگتی میں دیکھ رہا ہوں اگر عمران خان واپس آتے ہیں. تو یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے پورا سسٹم. اس میں عوام کا ڈٹ کے کھڑے رہنا انتہائی ضروری ہے. اور ایک میں آخر میں بات کر دوں, آپ نے ہمیشہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو میں دلیل سے بتاتا ہوں کہ یہ کام یہ غلط کر رہے ہیں. آپ نے دلیل سے یہ چیزیں سامنے رکھنی ہیں. کہاں پہ آئین توڑ رہے ہیں ادارے, کہاں پہ قانون توڑ رہے ہیں, لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں, لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. لیکن جب صرف گالی دے دی جاتی ہے, برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے, وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو وہ ملک دشمن قرار دے دیے جاتے ہیں. تو آپ نے بڑی سمجھداری سے چلنا ہے آگے. جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں نا, اپنے طریقہ کار کو بدلنا پڑتا ہے. آپ تنقید کریں گے تو سب ٹھیک ہوں گے, لیکن یہ تنقید دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. دلیل سے بات کریں, اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں, تاکہ دوسرا بندہ آگے سے انگلی نہ اٹھا سکے آپ کے اوپر. اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. حقیقی آزادی کی ڈیفرنٹ سٹیجز تھیں. شروع میں جذبات, احساسات زیادہ تھے. اب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آپ نے, کیونکہ اب معاملات فائنل سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کی دلیل سے یہ ڈرتے ہیں. یہ نظام جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, یہ آپ کے ووٹ, آپ کی دلیل, ان سب سے ڈرا بیٹھا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کی سننے کا بہت بہت شکریہ.